ایک سوال یہ تھا کہ جس طرح والدین کے گزر جانے کے بعد اولاد ان کے حق میں دعا کرتی ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، کیا اسی طرح اولاد اگر گزر جائے والدین ان کے حق میں دعا کرے تو کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ سوال یہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اس میں سے پہلی یہ ہے دعوت المظلوم، یعنی مظلوموں کی دعا ظالموں کے حق میں، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، اور تیسرے نمبر پر ہے ودعوت الوالد علی ولدہ، ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے تیسرے نمبر پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی دعا، یہاں مطلق دعا بتائی گئی ہے، جو بھی دعا ہو، لیکن ہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اولاد اپنی ترقی کو اپنی محنت سے بہت کم حاصل کرتی ہے، اپنی بلندی کو اپنی محنت کے ذریعے سے بہت کم حاصل کرتی ہے۔ جہاں تک ان کو والدین کی دعا پہنچاتی ہے وہ اپنی محنت سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، بس یہ والدین کی دعا ہوتی ہے کہ اولاد اپنی محنت سے زیادہ زندگی میں پاتے ہیں۔ ہاں لیکن سوال دعائے مغفرت کا ہے کہ کسی کے بھی گزر جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، چاہے وہ اولاد کا اپنے والدین کے لیے ہو یا والدین کا اپنی اولاد کے لیے ہو، دعا تو قبول ہوگی، لیکن دعائے مغفرت کے لیے ایک شرط ہے کہ مرنے والا انسان توحید پر مرا ہو، اس نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے شرک کا ناپاک کام انجام نہ دیا ہو۔ اگر وہ مشرک تھا اور توبہ کی اور وہ توحید پرست بن کے مرا تب الگ بات ہے، لیکن اگر اس کا خاتمہ شرک پر ہے تو پھر کسی کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی کسی کی بھی دعائے مغفرت اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو اپنے بیٹے کو بچانا چاہا انہوں نے، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ وہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرے اہل و عیال میں سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو نہیں سنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہ اللہ کے نافرمانوں میں سے، اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں، حضرت اگر اولاد کی مثال ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام روز محشر اپنے والد کی مغفرت یا نجات کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ریجیکٹ کر دے گا۔ کس کی بنیاد پر؟ شرک کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دے گا۔ کسی کی بھی دعا، چاہے دعائے مغفرت کے لیے خاص کر آدمی کا توحید پر ہونا اور توحید پر مرنا یہ ضروری شے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری خواہش دکھائی کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے لیے دعائے مغفرت کی اللہ کے پاس اجازت مانگتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ کی دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں ملتی۔ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں اور
کیا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر کی حالت میں نہیں مرے، اور اسی طرح حضرت ابو طالب کو مسلمان بتانے لگتے ہیں اور ان کی فضیلتیں فلاں فلاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی نبی کے والدین کا کفر پر ہونا یہ نبوت کے لیے معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی نہیں بنائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کے والد خود آزر، متفقہ سب کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا تھے، وہ بت پرست تھے، بت گر تھے، بت بنانے والے تھے۔ اس کے باوجود حضرت ابراہیم کو نبی بنایا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کے والدین کا کافر ہونا یہ ان کی نبوت کے معنی نہیں، اس کے باوجود ان کو نبی بنایا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔